وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام، اب کان لگا کے سن جو تم پر وحی کی جاتی ہے، جو تم پر وحی ہوتی ہے اس کو سن لیں آپ۔ اچھا دیکھو، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بلا سبب ہے، وہ کسی علت کی محتاج نہیں ہے۔ ہم انسان لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں لالچ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں سلسلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی وجہ کا محتاج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو تو وہ فقیر کو پسند کر لیتا ہے، ارادہ ہو تو غنی کو پسند کر لیتا ہے، ارادہ ہو تو فقیر کو پسند نہیں کرتا، ارادہ ہو تو غنی کو پسند نہیں کرتا۔ جس پہ وہ کرم فرما دی اس کے ازل کے فیصلے ہیں۔ ظاہری طور پہ کچھ علامتیں ہیں تو ہمیں وہ علامتیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ میں نے تمہیں پسند کر لیا، یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں پسند کرتا ہوں۔ تو اب اللہ کے بندے تو سبھی تھے، لیکن اللہ کی مرضی جس سے محبت کرے وہ، اس سے کون پوچھے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا اور فرمایا کہ سنو جو تم پہ وحی ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ آرڈر سنا، حکم سنا، تو آپ نے پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا لی اور الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ باندھ لیا اور اپنی ٹھوڑی اپنے سینے سے لگا دی اور نہایت ادب کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر اپنے رب کے حکم سننا شروع کر دیا۔ فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، بے شک۔ تو یہ بھی یقین دلا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم میری بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ تو یہ تو رب ہے۔ جب رب ظہور فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، تو اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اور جب شیطان ظہور کرتا ہے اور آگے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اے انسان، اے عبد القادر جیلانی، تم نے میری بہت عبادت کر لی، میں نے تم پہ سے عبادت معاف کر دی، اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تجلی فرماتا تو عبادت کا حکم دیتا ہے، شیطان تجلی کرتا تو عبادت سے منع کرتا ہے۔ یہ فرق دیکھ لیں آپ، تجلی یہاں پہ بھی ہے، تجلی وہاں پہ بھی ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑے مقام والے تھے، انہوں نے تو سب سے بڑھ کے عبادت کی ہے، ان کو کبھی اللہ نے معاف نہیں کی عبادت، یہ نہیں فرمایا تمہیں عبادت معاف کر دی، تو مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یقیناً شیطان ہے۔ تو آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہ جو نور آپ کے سامنے ظاہر ہوا تھا اندھیرے میں تبدیل ہو گیا۔ نور یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا، شیطان بھی نور کی صورت میں آ جاتا ہے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس درخت سے ایک نور کے شعاع تھی جو اوپر تک بلند ہوتی تھی، وہ سورج کی طرح چمکدار تھی، اتنی چمکدار تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی چمک کو دیکھا تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، اور اس میں سے فرشتوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی آپ کو۔ تو یہ شیطان بھی آتا ہے نور کے روپ میں، مگر شیطان آتا تو عبادت سے ہٹاتا ہے، اور جب رب تجلی فرماتا ہے تو اپنی عبادت میں لگاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میری عبادت کرو بس، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ تو اب جو نماز پڑھتے ہیں تو میرے بھائیو یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ نماز جو ہے اللہ کی یاد کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ عربی زبان میں ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، تو کہا میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو، یعنی میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ اور پھر پہلی وحی میں دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو لیے کیا کیا باتیں کی جا رہی ہے، ان الساعۃ آتیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اچھا یہ جو کہا نا کہ میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، میں ہی اللہ ہوں اور میری عبادت کر، تو اس عبادت کے اندر بھی ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ہر بات جو آنکھیں بند کر کے مان لی جاتی ہے وہ صرف رب اور اس کے
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں جن پہ آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیا جاتا ہے. کسی اور قائد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کتنا بڑا لیڈر کیوں نہ ہو, اس کی باتیں آنکھیں بند کر کے نہیں مانیں گے, اس کو شریعت کے ترازو میں تولیں گے. اگر اس کی بات شریعت کے مطابق ہے سر آنکھوں پہ, اور اگر اس کی بات شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. کیونکہ اگر اس کی ہم نے ہر جائز و ناجائز بات ماننا شروع کر دی تو گویا کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. کیونکہ حدیث شریف میں عبادت کا مفہوم یہ بھی آیا, رب بنانے کا مفہوم یہ بھی آیا. جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے, حاتم تائی کے بیٹے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا کہ ہم نے اپنے پادریوں کو خدا بنا لیا ہے, تو ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم حلال کہتے تھے, جس چیز کو تم وہ ناجائز کہتے تھے تم ناجائز کہتے تھے, یعنی ان کی ہر بات کو مانتے تھے. کہا ایسا تو تھا, کہا یہی تو عبادت کرنا ہے. تو آج کل ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں, اپنے لیڈروں کے بارے میں, سیاسی لیڈروں کے بارے میں, مذہبی لیڈروں کے بارے میں, اپنے پیروں کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ قرآن و حدیث کچھ بھی کہے, لیکن جی میرے مرشد کا حکم آ گیا ہے تو میں تو اس کو مانوں گا. ویسے آپ اس کو قرآن سنائیں, حدیث سنائیں, نہیں مانے گا. اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے, حضور کی سنت یہ نہیں جی میں تو مرشد کی سنت پہ عمل کروں گا. ان للہ و انا الیہ راجعون. امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, اگر کسی کے دل میں اس کے مرشد کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بڑھ کر ہے تو وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. وہ تو غور کرنا چاہیے ان ساری باتوں پر.